ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قدرتی آفات اور زلزلہ، سیلاب اور اس قسم کے جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ زلزلہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ایران ہے، یہ افغانستان ہے، یہ پاکستان ہے۔ اور جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کے خون کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، انسانیت کی سرحد نہیں ہوتی۔ اس وقت انسانی بنیادوں پر افغانستان کو مدد کی ضرورت ہے۔ ہولناک زلزلہ آیا ہے، تاریخ کا بدترین زلزلہ آیا ہے جس نے صرف ایک صوبے میں بہت زیادہ تباہی مچائی ہے، اور وہ صوبہ ہے کنڑ۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی سرحد کے بالکل متصل ہے۔ دوسرا جو صوبہ متاثر ہوا ہے یہ ننگرہار ہے، یہ بھی پاکستان کی سرحد کے ساتھ متصل ہے۔ نورستان یہ بھی پاکستان کی سرحد کے ساتھ متصل ہے۔ پنجشیر وادی تھوڑی سی اس طرف ہے، وہاں پہ یعنی پنجشیر میں، لغمان میں، نورستان میں یہاں پہ جانی نقصان نہیں ہوا، زخمی البتہ لوگ ہوئے ہیں، مکانات کو نقصان پہنچا ہے، اور سب سے زیادہ تباہی جو ہوئی ہے وہ کنڑ میں ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ ذبیح اللہ مجاہد نے، یہ جب ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اب سے تھوڑی دیر پہلے ان کا ویڈیو بیان آیا ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ 800 افراد جو ہیں یہ صرف کنڑ میں شہید ہوئے ہیں، 12 افراد ننگرہار میں شہید ہوئے ہیں اس زلزلے کی وجہ سے، اور 2500 لوگ جو ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ کنڑ میں زخمی ہوئے ہیں، اور اس طرح کوئی 200-250 لوگ جو ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں ننگرہار میں۔ یہ تباہی کے جو مناظر ہیں، ظاہر ہے کہ افغانستان کی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر کی پروازیں، یہ کتنی پروازیں اور اس میں کتنے زخمیوں کو لایا جائے گا، اسپتالوں میں لایا جائے گا، بہت زیادہ مشکل صورتحال تھی۔ رات بھر لوگوں نے جاگ کے گزاری، پوری رات، اور جو مناظر ہیں بہت افسوسناک ہیں، بہت دردناک ہیں۔ نوجوان جو ہیں وہ چیخ چیخ کر رو رہے ہیں کیونکہ ان کے پیارے ان سے بچھڑ گئے ہیں۔ بچے جو ہیں ان کی آہ و بکا ہے۔ خواتین کی، جو مرنے والوں کی تعداد میں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے، بچوں کی بڑی تعداد ہے۔ افغانستان کے مقامی وقت کے مطابق کوئی 12 بجے کا یہ وقت تھا جب یہ زلزلہ آیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت افغانستان کی جو دیہی علاقوں کے لوگ ہیں یہ عموماً سو رہے ہوتے ہیں، اور زلزلے میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں اور اس وقت اس قسم کا، اس شدید نوعیت کا زلزلہ آئے تو اس میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے۔ اب جو صورتحال ہے، افغان حکومت کے پاس وسائل یا جو ہیلی کاپٹرز ہمیں نظر آتے رہے، جو پروازیں بھرتے رہے، جو زخمیوں کو اٹھاتے رہے، اسپتالوں میں لے جاتے رہے، پہنچاتے رہے، یہ کافی نہیں ہے۔ افغان حکومت کے پاس جو وسائل ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس کتنے ہیلی کاپٹرز ہوں گے، بولتے ہیں ان کے پاس کتنے ایمبولینسز ہوں گے۔ ٹھیک ہے کہ جب صبح ہوئی اور پورا دن ہم نے دیکھا کہ امدادی سرگرمیاں وہاں پہ جاری رہیں، مختلف باقی شہروں سے اور باقی صوبوں سے بھی جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ پہنچیں، لوگ پہنچے، رضاکار پہنچے، اور ابھی تک بہت سارے لوگ جو ہیں یہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ خدشات یہی ہیں کہ یہ جو شہادتوں کی تعداد ہے یہ بڑھ سکتی ہے۔ زخمی جو ہیں اسپتالوں میں پہنچائے گئے ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں۔ صورتحال جب آپ مختلف اضلاع کے حوالے سے دیکھتے ہیں، نورگل ہے، سوکئی ہے، وٹپور ہے، چپا درہ ہے اور مانوگئی، یہ علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو تصدیق کی افغان حکام نے، وہ 622 افراد کے شہید ہونے کی اور 1550 سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالمتین قانی نے۔ لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے افغانستان کی حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں انتہائی ہولناک ہیں۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو تصدیق شدہ ہیں، جس کی تصدیق افغان حکومت کر رہی ہے۔ خدشات یہی ہیں کہ 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس میں شہید ہو سکتے ہیں۔ 2500 یا اس سے زیادہ کی تعداد تو بتائی ہے، لیکن یہ 3000 سے زیادہ لوگ جو ہیں زخمی ہو سکتے ہیں۔ مزید جب ملبے سے لوگوں کو نکالا جائے گا تو مزید تفصیلات بھی سامنے آئیں گی۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت ننگرہار یا جلال آباد آپ دیکھیں، وہاں کے باقی شہر دیکھیں، ان کے ہسپتالوں کی صلاحیت کیا ہے، وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی صلاحیت کیا ہے۔
اگر وہاں پہ طبی سہولیات زبردست قسم کی ہوتی ہیں تو پھر لوگ افغانستان سے علاج کے لیے پشاور نہ آ رہے ہوتے، لوگ پاکستان کا رخ نہ کر رہے ہوتے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو نظریں ہیں وہ پاکستان کے اوپر ہیں، اور انسانی بنیادوں کے اوپر جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ انسانیت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، تو پھر اس وقت یہ وقت ہے کہ صرف افسوس کا اور دکھ کا اظہار نہ کیا جائے۔ گو کہ اس وقت اقوام متحدہ کی جانب سے، روس کی طرف سے، ایران، ترکی، جہاں جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تعزیتی بیانات سامنے آ رہے ہیں، افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور پاکستانی قیادت کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے محمد صادق خان کی طرف سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ وقت ہے اب مدد کرنے کا۔ ماضی میں بھی پاکستان نے جب قدرتی آفات آئیں تو امدادی کھیپ وہاں پہ پہنچائی گئی، امدادی ٹیموں کے ساتھ ساتھ میڈیکل ٹیمز وہاں پہ جو ہے وہ بھجوائی گئیں۔ اب بھی وقت ہے کہ فوری طور پر میڈیکل ٹیمز کو روانہ کیا جائے، ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہاں پہ بھیجے جائیں۔ پاکستان اگر اس وقت افغانستان کے بہن بھائیوں کے ساتھ مدد کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا لانگ ٹرم میں بہت زیادہ ایک اچھا پیغام جائے گا افغان قیادت کے لیے بھی، افغانستان کے عوام کے لیے بھی۔ ایک تو پاکستان نکال رہا ہے تمام افغان مہاجرین کو جتنے بھی ہیں غیر قانونی طور پر، اور کہا گیا ہے کہ جو ویلڈ ویزا جس کے پاس ہوگا، جس کے پاس پاسپورٹ ہوگا، وہی پاکستان میں رہ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے افغانوں کے جو جذبات ہیں ان جذبات کو بدلا جا سکتا ہے اگر آنے دیا جائے۔ جس طریقے سے میں کچھ صحافیوں کی تجاویز کو دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، طاہر خان سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک اچھی تجویز دی ہے کہ جی ان افغانوں کو جن کو مزید علاج کی ضرورت ہے ان کو پاکستان آنے دیا جائے، ان کے علاج کے لیے سہولیات دی جائیں، تورخم سرحد کے اوپر یہ انتظام کیا جائے، اور میڈیکل ٹیمز جو ہیں ننگرہار اور جو کنڑ جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہاں پہ بھیجے جائیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ جہاں جہاں سے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، جہاں جہاں سے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے، فوری طور پر اس تعزیتی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیمیں بھی روانہ ہونی چاہیے اور فوری طور پر پہنچنی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ، میں دیکھ رہا تھا ویڈیوز میں کہ لوگ ہاتھوں کی مدد سے مٹی جو ہے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، ملبہ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسی عمارتوں یا ایسے مکانات کے ملبے کے نیچے اگر کوئی زندہ شخص ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، تو ان کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، جس کے ذریعے کم از کم زیادہ اموات کو روکا جا سکتا ہے، زخمیوں کو نکالا جا سکتا ہے، فوری طور پر ان کو طبی مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔ تو اس وقت نظریں جو ہیں سب سے پہلے افغانوں کی ہوتی ہیں پاکستان کی طرف، تو پاکستان کی قیادت پہ بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں افغان حکومت بے بس نظر آتی ہے، بے بس اس حوالے سے جذبہ ان کا بہت ہے، ان کے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حکام ہیں وہ موقع پر موجود ہیں، ان کے جتنے وسائل ہیں وہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں، جتنے ان کے حکام ہیں جو صوبوں کے یا اضلاع کے لیول کے حکام ہیں وہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ لیکن یہ اتنے بڑے لیول کا ڈیزاسٹر ہے، اتنے بڑے لیول کی بہت بڑی سطح کی یہ تباہی ہے کہ اس میں صرف افغان حکومت اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی۔ سوال انسانیت کا ہے، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ملک سب سے پہلے آگے بڑھتا ہے اور مدد کرتا ہے ان بدقسمت افغانوں کی کہ جن کو کوئی ایک پورا سال جو ہے ان کو سکون سے نصیب نہیں ہوا۔ کبھی وہاں پہ جنگ ہوتی ہے، کبھی وہاں پہ سیلاب آتا ہے، اب جو ہے زلزلے کی صورت میں ہم نے یہ تباہی دیکھی ہے۔ پاکستان خود آفت زدہ ہے، پاکستان میں خود جو ہے ایک بہت بڑے سیلاب کا پاکستان کو سامنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت کیا صورتحال ہے، لوگ بے یار و مددگار ہیں، حکومت بھی اپنے تئیں، وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، اپنا کام کر رہی ہے، فوج اپنا کام کر رہی ہے، جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا اس قسم کے جو ادارے ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن بعض اوقات قدرتی آفات اس قدر زیادہ شدت کے ساتھ آتی ہیں کہ اس میں پھر جو انسانی وسائل ہوتے ہیں وہ پھر کام نہیں آتے، تو اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا 12 اضلاع متاثر ہوئے، کلاؤڈ برسٹ آیا، سیلاب آیا،
شدید بارشیں ہوئیں، تو بارشوں نے، زلزلے نے، سیلابوں نے، قدرتی آفات نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پاکستان ہے، ایران ہے، یا یہ چائنا ہے، پاکستان ہے یا افغانستان ہے، یا پھر وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں۔ قدرتی آفات آتی ہیں اور اس خطے، اس ریجن کے جو ممالک ہیں انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ ہمیں بلا دینا چاہیے کہ اس وقت اسلام آباد اور کابل کے مابین تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ صرف اور صرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو افغان بہن بھائی ہیں ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ جو بھی اس حوالے سے مزید نئی اپڈیٹس آئیں گی، میری کوشش ہوگی کہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ ویڈیو میں صبح صبح بھی بنا سکتا تھا، لیکن چونکہ اعداد و شمار وہاں پہ کافی مسائل تھے، وہاں پہ ابھی بھی یہ جو اعداد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں، نقصان اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو تصدیق ہوئی ہے 800 اموات کی صرف کنڑ میں، اور 2500 زخمیوں کی صرف کنڑ میں، اسی طرح ننگرہار میں جو نقصان بتایا جا رہا ہے، جانی نقصان اور مالی نقصان اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ مزید جو ہے اس نقصان سے بچا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی جا سکے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔